میری شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ میری بیوی لاکھوں میں ایک تھی، گورا چٹا رنگ، کالے سیاہ بال، خوبصورت تو اتنی تھی کہ جتنی تعریف کرو کم ہوگی۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا۔ اس میں وہ ہر خوبی تھی جو کہ ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ایک دن کام سے آیا تو میری بیوی خود پر رضائی لیے سو رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اتنی گرمی میں وہ کیسے رضائی لے کر سو سکتی ہے۔ جون کا مہینہ تھا اور اتنی سخت گرمی تھی۔ میں گھبرا گیا اور اسے اٹھا کر کہا، خیر تو ہے نا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اس نے رضائی چہرے سے ہٹائی تو وہ پسینے میں شرابور تھی اور کہنے لگی، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، بس ذرا ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تو وہ غصہ کر گئی اور کہا، آپ کو ایک دفعہ کہا تو ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ میں نے اس دن میں ساری رات نہ سو سکا۔ صبح اٹھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مگر اب میری بیوی ہر وقت خود کو ایک کمرے میں بند رکھتی۔ اگر میں کہیں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تو صاف منع کر دیتی۔ میرے پوچھنے پر ہی اس کے تو چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا اور وہ ایسے گھبرا جاتی جیسے میں اس کو کہیں لے جا کر کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ اگر میں اور زیادہ ضد کرتا تو وہ رونے لگتی اور کہتی، مجھے نہیں جانا۔ میں شاپنگ کا کہتا تو کہتی کہ آپ کو جو پسند ہے وہ لے آئیے، لیکن میں باہر نہیں جاؤں گی۔ اگر میں اس سے پوچھتا، چلو تمہیں تمہارے میکے چھوڑاؤں، تو وہ صاف انکار کر دیتی، اور جب بھی اس کے گھر والوں کو اس کی یاد آتی تو وہ خود آ کر مل جاتے۔ لیکن یہ سب کب تک چلتا؟ ساری زندگی ایسے رہنا تو ناممکن تھا۔ میرے اٹھنے بیٹھنے والے بھی تھے اور رشتہ دار بھی، جن کے گھر دعوت پر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ پوچھتے کہ بیوی کہاں ہے تو میں کیا کہتا؟ کہ ایک بار کی بات تھوڑی تھی کہ بہانہ بنا دیتا۔ یہ معاملہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کئی بار اپنی ساس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، تو وہ لا علمی کا اظہار کر دیتی اور کہتی، شاید اسے باہر نکلنا پسند نہیں۔ میں نے تو اپنی ساس سے کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اسے باہر نکلنا پسند نہیں ہوگا، لیکن ضرورت کے تحت تو نکلنا پڑتا ہے نا۔ وہ تو جب سے گھر آئی ہے باہر دیکھتی بھی نہیں۔ میرے دوستوں نے میری شادی کی دعوت دی، لیکن میں نہیں جا سکا کیونکہ یہ باہر جانے کو راضی ہی نہیں ہوتی۔ میرے سب ہی دوست ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ میری بیوی ان کے گھر نہیں گئی، اور اگر میں اس سے زبردستی کہوں تو پھر وہ روتی ہے۔ میری بات سنتے ہی میری ساس پریشانی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر میری ساس نے کہا کہ بیٹا، میری بیٹی شروع ہی سے ایسی ہے، مگر یہ بات بتاتے ہوئے وہ گھبرا رہی تھی جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ خیر، یہ سب سننے کی بات میں خاموش ہو گیا۔ دل میں ہزاروں سوالوں نے جنم لیا تھا۔ میں مزید اپنی ساس کو کچھ نہ کہہ سکا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا، لیکن میری بیوی نے رو دھو کر منت سماجت کر کے مجھے منا لیا۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیوی نہیں سدھرے گی، تو میں نے اسے مستقل اسی کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن اس کی حرکتیں مزید مشکوک ہو گئیں۔ اب وہ روزانہ رات کو رضائی لے کر سوتی، اتنی گرمی میں وہ پسینے سے شرابور ہو جاتی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب وہ الٹا سونے لگی تھی۔ میں رضائی ہٹا کر اسے آوازیں دیتا رہتا، اسے پکارتا، لیکن وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ آخر تھک ہار کر میں سو جاتا۔ وہ صبح اٹھتی تو بالکل ٹھیک ہوتی۔ میرے پوچھنے پر بتاتی کہ میری طبیعت خراب تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر طبیعت خراب تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا، میں ہسپتال لے چلتا تمہیں؟ تو وہ بولتی، معمولی سی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے غصے سے اس کا بازو تھاما اور اسے جھنجھوڑ کر کہا کہ اگر یہ تنگ نہیں کر رہی ہو تو کیا کر رہی ہو؟ اتنی گرمی میں رضائی لے کر ساری رات الٹا سوتی ہو، کبھی کبھی تو سسکیاں بھی لے رہی ہوتی ہو۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو گیا تو تم مجھے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی، کہتی ہو کہ بالکل ٹھیک ہوں، کیا چاہتی ہو آخر تم؟ میں نے غصے سے اسے بری طرح ڈانٹا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ میں جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا ایک دم نرم پڑ گیا اور اس کا بازو چھوڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اسے کچھ بھی کہنا بیکار تھا، اسی لیے میں کمرے سے ہی باہر نکل آیا۔ کہیں نہ کہیں میرا دل پرسکون تھا کہ وہ دوبارہ
ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ میں آفس چلا گیا۔ جب تھکا ہارا واپس آیا تو وہ بالکل نارمل تھی۔ مجھے اچانک اپنے صبح کے غصے پر ملال ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے صبح کے رویے کی معافی مانگی تو اس نے بنا نخرے کیے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اسے محبت سے سمجھایا، تمہاری یہ حرکتیں مجھے پریشان کرتی ہیں، تو اس نے بھی مجھے سے معافی مانگی اور کہا آئندہ سے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ میں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا اور آفس کا کام کرنے روم میں چلا گیا۔ رات کا وہ جلدی سو گئی۔ میں آفس کا کام کر رہا تھا۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب میری بیوی نیند سے اٹھی اور اپنا فون اٹھایا۔ میں ایک دم سے چونکا۔ وہ فون اٹھا کر اپنے روم میں گئی، رضائی لی اور الٹا ہو کر سو گئی۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے بے تحاشا غصہ آیا کہ صبح میرے اتنے بولنے کے باوجود اس نے میری بات کو جوتے کی نوک پر مارا اور یوں نظر انداز کر دیا۔ میرے دل میں شک کی لہر اٹھی کہ پہلے وہ کہیں باہر نہیں جاتی تھی، اب ساری رات رضائی لے کر الٹا سوتی ہے۔ میں یہ معاملہ جتنا سیدھا لے رہا تھا اتنا سیدھا نہیں ہے، بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ میری بیوی جتنی نیک دکھتی ہے اتنی نہیں ہے۔ میں نے وہ رات بہت مشکل سے کاٹی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگی۔ جب آنکھ کھلی تو میری بیوی بیڈ پر میرے برابر سو رہی تھی، رضائی بھی اس نے اتاری ہوئی تھی اور وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور آفس چلا گیا۔ آفس میں بھی میرا ذہن میری بیوی میں ہی اٹکا رہا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھے کمرے سے آواز آ رہی تھی، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کا فون اٹھایا، لیکن اس کے فون کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی اور موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی تو وہ بولی کسی سے نہیں، آپ مجھ پر شک مت کیجیے، میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو، میں نے کمرے کے باہر سے خود سنا ہے، تم کسی سے باتیں کر رہی تھی اور اب تم مکر رہی ہو۔ میں غصے سے چلایا۔ وہ سامنے گئی اور بولی میں صرف اپنی امی سے بات کرتی ہوں، یقین نہ آئے تو بے شک آپ امی کو فون کر کے پوچھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ مجھے اس کے رونے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ بات بات پر روتی تھی اور مجھ سے ایسے ڈر جاتی تھی جیسے میں کوئی بھوت پریت ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رونا بند کرو۔ وہ روتے ہوئے بولی آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ یہ سچ تھا۔ مجھے اس کے کردار پر شک ہو رہا تھا اور اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے بھی شک ہوتا، لیکن اس کی حرکتیں ہی مشکوک تھیں۔ وہ دن بدن کمزور بھی ہوتی جا رہی تھی۔ آج رات میں جلدی سو گیا اور وہ ابھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ در حقیقت میں سویا نہیں تھا، جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج رات کو وہ کیا کرتی ہے۔ میں انتظار کرنے لگا۔ میری نظر اس کے موبائل پر تھی۔ وہ کچھ دیر بعد آئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے رضائی اٹھائی اور الٹا ہو کر سو گئی۔ آج اس نے موبائل بھی نہیں اٹھایا۔ کچھ دیر بعد اس کی رضائی سے مجھے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور اب کسی بھی صورت مجھے اپنی بیوی کا راز جاننا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب میں اس کے راز سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گا اور اس کی حقیقت جانوں گا جو وہ چھپا کر رکھتی ہے۔ اگلے دن جب میں آفس کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ باہر کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے۔ میں فریش ہو کر باہر گیا تو وہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو چونک گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت روئی ہو۔ میں نے اسے کچھ نہ پوچھا اور ناشتہ کر کے آفس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا میں آج رات گھر نہیں آؤں گا، ایک دوست کی شادی پر دوسرے شہر جانا ہے۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی، شاید ناراض تھی۔ میں آفس آ گیا۔ رات کے وقت میں گھر کی دوسری چابی سے خاموشی کے ساتھ دروازہ کھول کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میری بیوی اپنے روم میں نہیں تھی، وہ کچن میں تھی۔ میں کمرے میں چھپ گیا۔ آج میں نے ہر حال میں اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی کمرے میں آئی اور رضائی لے کر الٹا ہو کر سو گئی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں یہ کام گھر میں رہ کر بھی کر سکتا تھا مگر وہ ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ میں پردے کے پیچھے سے نکلا اور چپکے سے رضائی کھینچی تو بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اپنے ہاتھ سے میرا نام انور ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک گورنمنٹ ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہوں اور تنخواہ پر کام کرتا ہوں۔ ہمارا فیملی بزنس بھی ہے لیکن مجھے اس میں دلچسپی نہیں کیونکہ میں اپنا کام اور نام خود بنانے پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں صرف 4 افراد ہیں۔ میرے ابو جو اب بھی جوان لگتے ہیں اور بزنس سنبھالتے ہیں۔ میری والدہ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ سوشل
ورکر بھی ہیں اور معاشرے میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہمارا گھر بہت خوشحال تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ جن دنوں گھر میں میری شادی کا ذکر چل رہا تھا، میرا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ابھی ہمت نہیں رکھتا۔ جب تک اپنا ذاتی گھر، گاڑی، بنگلہ نہ بنا لوں تب تک شادی نہیں کروں گا۔ میرے ابو تو راضی ہو گئے، جبکہ میری امی کو میری باتیں بالکل پسند نہیں آئیں اور انہوں نے میری کسی بات کو سیریس لیے بنا میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت کوشش کرتا کہ وہ میری شادی نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی نہ مانی اور آئے دن مجھے کوئی نہ کوئی نئی لڑکی دکھاتے ہی رہتی اور کہتی پسند کرو۔ میں روز روز کے ڈرامے سے تنگ آ چکا تھا۔ اچانک ایک دن میری خالہ کا فون آیا۔ وہ کراچی میں رہتی تھی اور ان کے شوہر بزنس مین تھے۔ وہ لوگ ہم سے کافی زیادہ امیر تھے۔ میری خالہ وہاں میرے خالو کے ساتھ بزنس سنبھالتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کی عمر 18 سال تھی اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن وہ بتاتی تھی کہ ان کی بیٹی پڑھنے لکھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی، جسے سن کر میرے امی ابو کو حیرت ہوئی، پر مجھے بالکل نہیں۔ وہ ایک آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکی تھی۔ امی نے بتایا کہ خالہ کی پوری فیملی لاہور آ رہی ہے۔ میں خوش ہوا، مگر امی کی اگلی بات پر میری خوشی ختم ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری خالہ کو اسی لیے بلایا ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور تمہاری خالہ کی موجودگی میں تمہارا نکاح اس سے کروں گی۔ میں نے اس بات سے بہت اختلاف کیا، پر وہ نہ مانی اور اپنے دوست کی بیٹی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ میری خالہ کراچی سے آئیں تو گھر میں الگ ہی رونق لگ گئی، لیکن مجھے اصل جھٹکا تو ان کی 18 سالہ بیٹی کو دیکھ کر لگا، جو بالکل معصوم گڑیا جیسی تھی۔ خالہ کے ساتھ چپکی چپکی وہ کہیں سے بھی آزاد ماحول کی پرورش پائی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ انڈے کی طرح سفید تھا، چہرہ گلاب جیسا اور آنکھیں بڑی بڑی، بے حد خوبصورت تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ بہت حسین تھا۔ وہ سر پر حجاب لپیٹے ہوئے رہتی کہ اس کے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مکمل حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ وہ شاید میرے دیکھنے پر گھبرا بھی رہی تھی۔ مجھے اس کے گھبرانے پر ہنسی آئی۔ چہرے سے ہٹ کر میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی، پھر اس کے پیر جو بالکل گڑیا کی طرح تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ جبکہ وہ مزید گھبراتے ہوئے اپنی امی میں گھسی جا رہی تھی، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں بعد میں آنے کا کہہ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ گھر میں میرے نکاح کی باتیں چلنے لگیں، جبکہ میری توجہ ہر وقت خالہ کی بیٹی پر ہوتی، جو عمر میں مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ اس کا نام مہوش تھا۔ مجھے اسے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ شرم و حیا والی بھی تھی۔ میرا دل بدلنے لگا، میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگا، اور جب امی نے مجھے بتایا کہ اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح پکا کر دیا ہے تو میری سانسیں روکنے لگیں۔ کسی اور سے نکاح کا تصور ہی میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے امی کو منع کر دیا اور کہا کہ ابھی میں آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میرا منع کرنا تھا کہ میری امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شاید غصے میں بولی کہ یہ کیا بکواس ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی میری امی صدمے سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ دیر دیکھنے کے بعد بولی، اگر کسی کو پسند کرتے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سر جھکایا اور امی کو کہا کہ مجھے خود 2 دن پہلے محبت ہوئی ہے اور اب ایسے لگتا ہے کہ اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ میری باتیں سنتے ہی میری امی ایک دم سنجیدہ ہو گئی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے مجھ سے پوچھا، اچھا بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ میں نے سر جھکاتے ہوئے مہوش کا نام لیا اور کہا، امی میں مہوش سے محبت کرتا ہوں اور اسی کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا کہنا تھا کہ امی نے ایک دم سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، تم ایسا سوچنا بھی مت، مہوش تم سے بہت چھوٹی ہے، تم دونوں میں 6 سال کا فرق ہے، اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی اور میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ امی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ بولی، مہوش تمہارے بھائی سے منسوب ہے۔ میں نے 2 دن پہلے ہی تمہارے چھوٹے بھائی ندیم کے لیے مہوش کے رشتے کی بات کی ہے اور انہوں نے ہاں بھی کر دی ہے۔ اب چھوٹے کے لیے منع کر کے تمہارے لیے نہیں بول سکتی۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا۔ جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں میری ماں اسی کو میرے بھائی کے ساتھ منسوب کر رہی ہیں۔ میں نے بھی امی کو اپنا فیصلہ سنایا اور کہا، ٹھیک ہے آپ چاہیں جو بھی کریں، لیکن اب میں شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔
کے ٹھٹک کے رک گیا کیونکہ میری خالہ دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ شاید سب سن چکی تھی۔ میرا چہرہ جھک گیا جب میری خالہ اندر آئیں اور بولی، دیکھو بہن، مجھے تمہارے دونوں بیٹے بہت عزیز ہیں۔ اگر انور مہوش سے محبت کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خالہ کی بات سن کر میرے دل کی کلی کلی کھل گئی۔ میری خالہ کے گلے لگ گیا اور مسرت سے ان کا ماتھا چوم لیا۔ میری خالہ نے بھی مجھے پیار کیا اور بولی، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ تب میری ساس نے میرے سامنے 3 شرائط رکھیں۔ پہلی، تم کبھی مہوش پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ میں نے خالہ سے کہا، میں ان مردوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور آپ بالکل بے فکر رہیں۔ پھر انہوں نے دوسری شرط بتائی۔ وہ بولی کہ تمہیں اگر کوئی بھی غلط فہمی ہو یا جتنی بھی بڑی بات ہو، مہوش کو طلاق نہیں دو گے۔ میں اس بار بھی سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے خالہ کو گلے لگایا اور یقین سے کہا کہ آپ اپنے دل سے سارے خدشات نکال دیں۔ وہ میری بات پر مسکرائیں اور بولی، میں نے مہوش کو بہت پیار سے پالا ہے، کبھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے، تو تم بھی مت کرنا، وہ بہت نازک ہے۔ تو میں نے خوشی سے اس بات پر سر ہلایا۔ حالانکہ اقرار کے بعد امی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ میرا اور مہوش کا رشتہ پکا ہو گیا۔ 1 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ مہوش بہت کم بولتی تھی لیکن اس کے باوجود بہت پیاری لگتی تھی، اور شادی کے بعد وہ دلہن بنے میرے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ مجھے روم میں آتا دیکھ کر ہی رونے لگی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ مجھ سے مت ڈرو، تو وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب مجھے اس پر بہت پیار آیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دوں گا۔ پہلے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا، اس کا دوست بنوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری خالہ بھی بہت خوش اور مطمئن رہتی۔ خالہ بھی یہی تھی، اور وہ کہتی تھی، میں تب تک کراچی نہیں جاؤں گی جب تک تم دونوں مجھے کوئی خوشخبری نہیں سنا دیتے۔ مہوش بہت چپ چاپ سے رہتی، بالکل شرمیلی لڑکیوں کی طرح۔ مجھے لگا کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے ایک الگ گھر میں رہنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ میں مہوش کو لے کر ایک خوبصورت فلیٹ میں شفٹ ہو گیا جو 2 کمروں پر مشتمل نئے طرز کا بنا ہوا تھا۔ میری امی سخت خفا ہوئی کہ میں الگ کیوں ہو رہا ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ امی، میں کچھ مہینے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مہوش کے ساتھ اکیلے وقت گزار سکوں، اس سے دوستی کر سکوں۔ میری بات سن کر امی خاموش ہو گئیں۔ الگ گھر لینا بیکار ثابت ہوا۔ مہوش سے میری دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے بات بھی کرتی، لیکن پھر اچانک سب عجیب ہونے لگا۔ وہ بہت عجیب حرکتیں کرتی، باہر نہ جاتی، جون کے مہینے میں رضائی لے کر پھر الٹا ہو کر سونا، سب کچھ عجیب ہونے لگا۔ اس رات میں نے جو دیکھا تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح ہی میں اپنی خالہ کے گھر گیا اور اپنی خالہ کو سب کچھ بتا دیا اور کہا، مجھے مہوش کے بارے میں سچ بتائیں۔ تب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور مجھ سے منتیں کرنے لگی، انور بیٹا، میری بیٹی کو طلاق مت دینا، میں تمہیں سب سچ بتاتی ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن مجھے ایک بار اس کی سچائی بتا دیں۔ تو میری ساس آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے بتانے لگی، میری خالہ اور خالو اپنے بزنس میں مصروف ہوتے تھے، جبکہ گھر میں ایک میڈ ہوتی تھی جو گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور ایک چوکیدار، اور باقی ملازمین کو مالکین کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ میری خالہ کی میڈ ان کے جانے کے بعد سو جاتی تھی، جبکہ مہوش اکیلی ہوتی تھی۔ وہ بچپن ہی سے ڈرپوک اور حساس طبیعت کی تھی۔ گھر کا چوکیدار اس پر بری نظر رکھنے لگا۔ وہ نوکرانی کو کسی نہ کسی بہانے سے باہر بھیج دیتا اور خود اندر جا کر مہوش کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا۔ مہوش اس سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے وہ کمرہ بند کر کے اتنی گرمی میں بھی رضائی لے کر سو جاتی تھی، اور جب میں گھر آتی تو میرے پوچھنے پر کچھ نہ بتاتی۔ وہ چوکیدار سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اگر ہم اسے کہیں باہر لے جاتے تو وہ رونے لگتی اور چوکیدار کے ڈر سے باہر نہ جاتی۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آئی تو دیکھا چوکیدار دروازے پر نہیں تھا۔ میں اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ چوکیدار مہوش سے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ میں وقت پر پہنچ گئی اور بچی کو بچا لیا۔ اسی وقت میں نے تمہارے خالو کو فون کیا، وہ بھی گھر آ گئے۔ چوکیدار بھاگ گیا تھا، مگر پولیس میں رپورٹ درج کروانے کے بعد 2 دن میں ہی پکڑا گیا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس دن میں نے وقت پر پہنچ کر مہوش کی عزت تو بچا لی تھی، مگر اس دن سے مہوش کا یہی حال ہے۔ میں نے بہت سے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، لیکن وہ
ٹھیک نہیں ہوئی، وہ اپنے اندر کا ڈر نہیں نکال پا رہی۔ یہ سب سنتے ہی میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس دن جب میں نے رضائی ہٹائی تو مہوش اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر رو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کسی کے ڈر سے پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ اسی لمحے وہ میرے گلے لگ گئی اور بار بار یہی بولتی رہی، وہ باہر کھڑا ہے، مجھے پکڑ لے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، باہر کوئی نہیں ہے اور تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تب وہ بس روتی جاتی اور مجھے کچھ نہ بتاتی۔ میں نے اپنی خالہ سے پوچھا، آپ لوگوں نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو وہ بولی، میں نے ہی مہوش کو منع کیا تھا وہ کسی کو نہ بتائے، تمہیں بھی نہیں۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تم شادی سے انکار ہی نہ کر دو۔ اس دن کے بعد سے میری محبت مہوش کے لیے مزید بڑھ گئی۔ میں نے ایک اچھے ڈاکٹر سے مہوش کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ آج اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں اور ہمارا ماشاءاللہ سے اب ایک بیٹا بھی ہے۔ مہوش بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اب وہ رات کو سکون سے سوتی ہے اور میرے ساتھ ہر جگہ گھومنے جاتی ہے۔ آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو نوکروں کے حوالے نہ کریں۔ آج کے دور میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی بچوں کو ملازموں کی نہیں اپنے والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔